ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ شفاق بھی ہوتے ہیں، اس کا ادراک ہر ایک کو ہے۔ میرے سسرال والے بھی شفافیت میں بہت آگے تھے۔ خود میرا شوہر جو مجھے اپنی زندگی کہا کرتا تھا، اس نے بھی حد کر دی تھی۔ وہی کچھ میں آج سنانے آئی ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شمی تو میری حیات ہے، حیات احمد اتنے والہانہ انداز میں کہتا کہ میں شرما جاتی تھی۔ حیات میرا شوہر تھا اور ہماری چند دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ شادی کر کے میں ملتان آئی تھی۔ رشتہ ایک دور پرے کے رشتہ دار کے توسط سے ہوا تھا۔ حیات احمد کا خاندان ہمارے لیے اجنبی تھا، مگر بابا کے یہ رشتہ دار اس سارے خاندان سے اچھی طرح واقف تھے۔ ملتان شہر کے نہوں میں ایک نئی پوش بستی میں ان کا خاندان تھا اور شہر میں ہی ان کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ پیچھے سے یہ لوگ بھی کھاتے پیتے ذمہ دار تھے اور اب بھی ان کی بہت بڑی زمین تھی۔ اس لحاظ سے مجھے دولت مند سسرال ملا تھا، جبکہ میرا میکا زیادہ پیسے والا نہیں تھا۔ بابا درمیانے درجے کے ذمہ دار تھے اور میرے بھائی منڈی میں آڑتی کا کام کرتے تھے۔ شہر میں ہمارا خوبصورت کوٹھی نما مکان تھا۔ گھر میں گاڑی اور دوسری سہولتیں بھی تھیں۔ گھر میں سب پڑھے لکھے تھے کیونکہ بابا کو تعلیم کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی محنت سے گریجویشن کیا تھا۔ اس طرح میرے تینوں بھائی اور بڑی بہن بھی پڑھی لکھی تھیں۔ میں نے کالج سے گریجویشن کیا اور میری خواہش تھی کہ بھاولپور ملتان یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لوں، مگر امی نے اجازت نہیں دی۔ مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا اور امی اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں دل محسوس کر رہ گئی۔ حالانکہ بابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور بھائی بھی تیار تھے، بس امی کی وجہ سے رہ گئی۔ ایک بار داخلے کا وقت نکل گیا تو میں نے امی کو دوسرے سیمسٹر کے لیے منانے کی کوشش شروع کی تھی کہ حیات احمد کا رشتہ آ گیا۔ وہ MBA تھے اور اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ فیکٹری کا کام دیکھتے تھے۔ حیات احمد کے باقی دو بھائی بھی پڑھے لکھے تھے۔ ان کے والد بھی تعلیم یافتہ تھے، مگر ان کی والدہ بالکل ان پڑھ تھیں۔ حد یہ کہ انہیں آج تک اپنا نام لکھنا بھی نہیں آیا تھا۔ گھر والوں کو رشتہ پسند آیا۔ حیات احمد نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ صورت شکل کے بھی اچھے تھے۔ عمر زیادہ نہیں تھی، وہ 26 برس کے اور مجھ سے 6 سال بڑے تھے۔ بابا اور بھائیوں نے چھان بین کی۔ واحد اعتراض جو ہو سکتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حیات احمد کی اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی کہ 2 سال پرانی بات تھی اور یہ شادی صرف 1 مہینے برقرار رہی تھی۔ اس کے بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ اس کا واحد مطالبہ طلاق تھا، جو بالآخر حیات احمد نے 4 مہینے بعد دے دی تھی۔ ہمارے رشتہ دار جن کے توسط سے رشتہ ہوا تھا، ان کا کہنا تھا کہ لڑکی ذرا تیکھے مزاج کی تھی اور اس کی شوہر سے بنی نہیں۔ ایک بار وہ گھر سے گئی تو مصالحت کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کوئی لڑکی کا واحد مطالبہ طلاق تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ حیات احمد کے مزاج سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ بابا نے دبے لفظوں میں پوچھ لیا کہ حیات احمد کے ساتھ کوئی طبعی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اس پر رشتہ دار نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس رشتے کو آگے کرنے سے پہلے انہوں نے خود لڑکی کے گھر والوں سے اس بارے میں معلوم کیا تھا۔ اتفاق سے ان کے حیات احمد کے ماموں سے بھی تعلقات تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس طلاق میں لڑکی اور لڑکے دونوں کا قصور تھا کیونکہ وہ آپس میں سمجھوتا نہیں کر سکے تھے۔ 3 مہینے چھان بین چلتی رہی۔ اس دوران میں بابا اور بھائی ملتان جا کر حیات احمد اور اس کے گھر والوں سے مل آئے۔ انہیں گھر کا ماحول اچھا لگا تھا۔ پھر امی کی ایک کزن ملتان میں رہتی تھیں۔ امی نے ان کے توسط سے حیات احمد کے ماموں کے گھر کی خواتین سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس سے ہمیں کھٹکا ہوتا۔ ہاں، انہوں نے حیات احمد اور ان کی والدہ کو برا بھلا ضرور کہا تھا۔ عورتوں کا کہنا تھا کہ اس طلاق میں اصل ہاتھ حیات احمد کی والدہ کا تھا، مگر انہوں نے بھی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی تھی۔ اسی سے یہی درست لگا کہ دونوں میاں بیوی مزاجوں کے فرق کی وجہ سے نبھا نہ کر سکے تھے۔ بابا اور بھائی بھی مطمئن واپس آئے تھے، اس لیے طویل صلح مشورے کے بعد بالآخر ہاں کر دی گئی تھی، کیونکہ خاندان بہت اچھا پڑھا لکھا تھا اور کھاتا پیتا تھا۔ حیات احمد کے گھر والوں کی کوئی شرط نہیں تھی سوائے اس کے کہ لڑکی اور اس کا خاندان شریف اور تعلیم یافتہ ہو۔
3 महीने हाँ करने में लगे थे और 3 ही महीने में शादी में लगे। इस वक्त मुझे ख़्याल आया कि काश ये रिश्ता ना होता तो मैं यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश कर सकती थी, क्योंकि इन्हीं दिनों दाखिले हो रहे थे। मगर मैं दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। बिलाखिर वो दिन आया जो हर लड़की के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत से खदशात और बहुत सी अनजानी चीज़ें लेकर आता है। पंजाब में अब रात में शादियाँ होने लगी हैं, मगर ये रिवाज बड़े शहरों की हद तक है। बारात दोपहर 12 बजे हमारे यहाँ पहुँच गई थी। 1 बजे निकाह हुआ और 2 बजे खाने के बाद 2 घंटे में दूसरी रसूमात निपटाकर रुखसती कर दी गई थी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए जल्दी रुखसती की गई। अभी 2.5-3 घंटे का सफ़र भी था। बारात गाड़ियों और एक बड़ी बस में आई थी। मैं जिस कार में थी, इसमें मेरे सास ससुर के अलावा मेरे जेठ थे जो गाड़ी चला रहे थे। हयात अहमद दूसरी गाड़ी में थे। मैं अपनी सास के साथ बैठी सोच रही थी कि हयात अहमद क्यों नहीं मेरे साथ बैठे। 7 बजे हम मुल्तान पहुंच गए। कई घंटे की तवील और नत नई रसूमात के बाद बिल आखिर 10 बजे मुझे तन्हाई मिली और मैं तकिए से कमर टिकाकर बैठी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। कई घंटे के सफ़र की थकन भी थी जो हावी आ गई। फिर मुझे हयात अहमद ने जगाया। वो देर से आए हुए थे और मेरे पास बैठकर बस मुझे देख रहे थे। जगाकर उन्होंने माजरत की, सॉरी मैं ना जगाता, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने शर्माकर जल्दी से घूंघट दुरुस्त किया। अब आप कब आए? बहुत देर हुई, शायद आधा या पौन घंटा। मुझे जगा दिया होता। नहीं, तुम बहुत थक कर सो रही थी। मैंने सोचा सोने दूं। अभी तुमने मेरे साथ बहुत देर जागना है। हयात का लहजा मायने खेज हो गया तो मैं शर्मा गई। बहुत देर बाद जब कुर्बतों की कई मंजिलें तय हो चुकी थी और जब 2 दिल एक साथ धड़कने लगे थे तो मैंने शिकवा किया, आप मेरे साथ क्यों नहीं आए? एक तो माँ जी का हुक्म था कि मैं दूसरी गाड़ी में आऊँ, दूसरा मैं चाहता था कि तुम रिलैक्स होकर सफ़र करो। मेरी मौजूदगी में तुम इतने आराम से ना रहती। मैंने सोचा तो वाकई ठीक कह रहे हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा सर घुटनों से लगा रहता, जबकि मैंने आराम से सर टिका कर सफ़र किया था। ये मेरे ससुर की गाड़ी थी जो बड़ी आरामदेह थी, मगर साथ ही मुझे अम्मा जी के हुक्म वाली बात खटकी थी। मैंने पूछ लिया, माँ जी ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, हम में से कोई माँ जी से इनके किसी हुक्म की वजह नहीं पूछता, बस हम अमल करते हैं। वो आराम से बोले, मैंने आज तक अब्बा जी को भी इनकी किसी बात पर एतराज़ या सवाल करते नहीं देखा। इस वक्त मुझे अम्मी की कज़न की बात याद आई कि हयात अहमद और इनकी पहली बीवी के तलाक में असल किरदार इनकी माँ का था, लेकिन मैंने इस वक्त इस बात को जहन से झटक दिया। कहने वाले किसी के बारे में हज़ार बातें कर सकते हैं, असलियत तो हमेशा तजुर्बे से सामने आती है। सुबह तक हयात अहमद बहुत प्यार और नरमी से समझा दिया था कि मैं इस बेडरूम की हद तक खुद मुख्तार थी, लेकिन इससे निकलने के बाद मुझे हर काम अपनी सास की मर्जी से करना था। हयात अहमद ने जिस तरह समझाया था, इससे मुझे ये बात बहुत बुरी नहीं लगी थी और मैंने इनसे वादा किया कि मैं इनकी अम्मी की खुशनुदी का ख्याल रखूँगी। इन चंद बातों के सिवा इस पहली रात हयात अहमद ने मुझे ऐसा प्यार और इत्मीनान दिया कि मैं इनकी हर बात दिलो जान से मानने पर तैयार हो गई थी। अगर वो मेरी जान मांगते तो मैं वो भी देने से गुरेज ना करती। 1 हफ्ते बाद भाई मुझे लेने आए तो हयात से जुदा होने के ख्याल से मेरा दिल बैठा जा रहा था और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे 3 दिन के लिए जाना था और फिर हयात मुझे लेने आते। मैंने जिस घर में और जिन लोगों के साथ सारी उम्र गुजारी थी, इनके साथ ये 3 दिन मैंने यूँ गुजारे जैसे किसी बेगुनाह को जेल में डाल दिया जाए और इसे कहा जाए कि वो 3 दिन बाद रहा होगा। तीसरे दिन जब हयात आए तो मेरी जान में जान आई थी। मुझे लग रहा था कि अब इस शख्स के बगैर मेरी ज़िंदगी बेकार थी। हयात अहमद के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। जब वो मुझे अपनी हयात कहते तो मुझे लगता कि वो असल में मेरी हयात हैं। एक ऐसा शख्स इतनी शिद्दत से मेरे दिलो जान में समा गया था जिसमें मैं चंद दिन पहले तक सिर्फ नाम से जानती थी। हयात एक दिन हमारे यहाँ रुके थे और फिर मुझे आकर मुल्तान ले गए। ससुराल में शुरू का 1 हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरा था। मेरे सास ससुर का रवैया बहुत अच्छा था। इत्तेफाक से यहाँ भी सब शादीशुदा थे। मेरी 4 शादीशुदा नंदे थीं और दोनों जेठ शादीशुदा थे। सिर्फ एक बहन हयात से छोटी बाकी थी। इन सबसे बड़े थे। इस बार वापस आई तो घर वालों का रवैया मामूल के मुताबिक लगा, शायद इसीलिए कि शादी का प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया था, मगर किसी का रवैया ऐसा नहीं था जो महसूस होता। बड़ा सा भरा पड़ा घर था। मेरे दोनों जेठ ऊपर वाली मंजिल में रहते थे और मैं सास ससुर के साथ नीचे थी, लेकिन किचन एक ही था। सबके लिए साथ खाना बनता था और यहाँ साथ खाने का रिवाज था। नाश्ता सब अपनी सहूलत और वक्त के लिहाज से करते थे। दोपहर के खाने पर हम औरतें और बच्चे होते थे। अलबत्ता रात को सबका दस्तरखान पर होना लाजमी था। सुबह का नाश्ता एक मुलाजमा बनाती थी, बाकी वो
2 वक्त का खाना हम 3 बहुएं मिलकर तैयार करते थे। क्या बनना है और कैसे बनना है ये मेरी सास तय करती थी। रफ्ता रफ्ता मुझे मालूम हो गया कि सिर्फ किचन नहीं बल्कि दूसरे मामलात पर भी मेरी सास का मुकम्मल होल्ड था और हर काम उनकी मर्जी से ही होता था। हाँ, हम बहुओं को ओढ़ने पहनने, खाने पीने और आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। इसके लिए किसी पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इत्तला कर देना काफ़ी होता था। और अगर घर के किसी काम या प्रोग्राम से तवाज़ना ना होता तो मेरी सास खुशी से इजाज़त दे देती। अलबत्ता हमें सिर्फ शोहरों के साथ जाने की इजाज़त थी, या अगर किसी ने मैके जाना होता था तो मैके से कोई आकर ले जाए। हम अकेले या ड्राइवर के साथ जाने की इजाज़त नहीं थी। तीनों मिलकर भी नहीं जा सकती थी। हाँ, साथ साथ होती तो हम ड्राइवर के साथ भी जा सकते थे। अपने कमरों की हद तक हम मुकम्मल खुद मुख्तार थे। इससे हटकर हम अपने कमरे से बाहर एक गुलदान भी अपनी मर्जी से कहीं रखने के मिजाज नहीं थे। ये भी मेरे सास तय करती थी। हयात अहमद का ख़ानदान बहुत बड़ा नहीं था, मगर इसमें अच्छे खासे घराने शामिल थे। इत्तेफाक से अक्सर रिश्तेदार ननिहानी थे, यानी मेरी सास के रिश्तेदार थे। इनके 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। वो सब मुल्तान या उसके आसपास रहते थे। इनका आना जाना लगा रहता था, या हम किसी के यहाँ जाते थे, सिवाय इन मामू के जिनकी बेटी से हयात की शादी होकर ख़त्म हो गई थी। ना ही हमारे यहाँ से कोई उनके यहाँ जाता था। मैं शादी के 2 महीने के अंदर सबसे मिल चुकी थी, सिवाय उस घराने के। इन्हीं दोनों ख़ानदान में एक शादी थी। मेरी सास की एक बहन को बेटी की शादी थी और हम सब 2 दिन पहले से इसमें मदऊ थे। क्योंकि हम बहुओं को अपने शौहर और घर में देखना होता था, इसलिए तय हुआ कि हम शादी से 1 दिन पहले जाएंगे और मेरे सास ससुर 2 दिन पहले चले जाएंगे। हम शादी से 1 दिन पहले पहुंचे तो मेरी जेठानी रिजवाना ने बताया कि यहाँ सैरिश और इसका पूरा घर आया हुआ था। सैरिश हयात की पहली बीवी थी और मुझे तजस्सुस था कि इसे देखूं। इस ख्वाहिश के पसे पुस्त कोई वजह तो नहीं थी, बस एक ख्याल था कि वो कैसी होगी। अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। पहली रात तो इससे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी और वो आराम कर रही थी। मगर अगले दिन जब हम बारात के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे, यानी ख़ुद तैयार हो रहे थे, तो गैर मुतवक्का तौर पर अकेले में सैरिश से सामना हो गया। मैं जिस कमरे में तैयार हो रही थी वो अचानक वहाँ आ गई। मैंने पहली बार उसे देखा था, मगर देखते ही मुझे लगा कि वो सैरिश है। वो अच्छी खूबसूरत लड़की थी और नक सक से तैयार हुई थी। मैंने हिचकिचा कर पूछा, आप सैरिश हो? और आप यकीनन शुमाइला हैं। हाँ, मैंने संभल कर कहा। वो कुछ देर मुझे देखती रही और फिर उसने कहा, तुम बहुत गलत जगह आ गई हो। प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें, तुम बेखबरी में मारी जाओगी। इसने अफसोस से सर हिलाया। ये लोग बाज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनकी असलियत अचानक सामने आती है और आदमी शशर रह जाता है। यूँ समझ लो कि उन्होंने ख़ुद पर महज़ब और पढ़े लिखे होने का नकाब चढ़ा रखा है। इनकी अदाकारी इतनी पक्की है कि मैं हयात के मामूज़ाद होने के बावजूद इनके बारे में पहले से नहीं जान सकी थी। जो हयात अभी तुम पर जान छिड़क रहा होगा वही। मैंने कहा, ना, मुझसे कोई बात ना करें। मैंने बाहर का रुख करते हुए कहा, मर्जी तुम्हारी। लगता है तुम भी मेरी तरह ठोकर खाकर सीखोगी। अकब से उसकी आवाज़ आई, लेकिन मैंने सनी उनसनी करके निकल आई। मुझे सचमुच गुस्सा आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि वापस जाकर इसे खरी खरी सुना दूं, मगर अब मैंने उसे देखना नहीं चाह रही थी। फिर पूरी तकरीब के दौरान मैं इससे नज़रअंदाज करती रही और वो जहाँ होती अक्सर मुझे ही देखती थी। पता नहीं दूसरों ने ये बात महसूस की या नहीं की, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की थी। यहाँ मर्द और औरतें अलग अलग हिस्सों में थीं, इसलिए हयात नहीं थे और मैंने शुक्र अदा किया कि वो नहीं थे, वरना वो मेरे चेहरे से भांप जाते। शाम को रुखसती के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो हयात ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप सी हो? नहीं नहीं, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई, बस थकन हो रही है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर अचानक पूछा, सैरिश से तुम्हारी मुलाकात हुई? मैं इकरार करने जा रही थी, लेकिन ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। हाँ, उसे देखा, वो भी तकरीब में और दूर से। अच्छा, क्या तुम उससे नहीं मिली? वरना वो तुम्हारा जहन ख़राब करने की कोशिश करती। मैंने हयात के हाथ पर हाथ रखा। मैं आपको जानती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए मुझे किसी से मिलने या उसकी बातों से अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हयात ने मोहब्बत से मुझे देखा। मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए जो अगले महीने मिलेगा। ये फरवरी का आगाज़ था। मैंने बेचैनी से कहा, अगला महीना तो अभी दूर है। कितना दूर है? बस 20 दिन तो रह गए हैं और ये 20 दिन कैसे गुजरेंगे? मैंने ठंडी सांस ली। आपने बिला वजह मुझे तजस्सुस में डाल दिया है।
اسی کا مزہ ہے، تم اندر اندازے لگاتی رہو کہ سرپرائز کیا ہوگا۔ شادی کے بعد میں بس 2 بار میکے گئی تھی اور ابتدائی دنوں کا ابال کم ہونے کے بعد اب مجھے امی بابا اور گھر والوں کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے ایک بار حیات سے کہا لیکن انہوں نے کام کا عذر کیا تو میں چپ ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ سرپرائز شاید اسی سلسلے میں تھا۔ میں نے 1-2 بار حیات کو کریدا مگر وہ اس معاملے میں بہت پکے نکلے تھے، انہوں نے پتہ کر نہیں دیا۔ شادی کے بعد ہم ویسے تو بہت ساری جگہوں پر گھومنے پھرنے جا رہے تھے۔ ایک بار حیات کے دوست کی زمینوں پر گئے تھے، وہاں ہم نے ایک جھیل پر آنے والے پرندوں کا شکار بھی کیا تھا، مگر ہم باقاعدہ ہنی مون منانے کے لیے کہیں نہیں گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاں نئے شادی شدہ جوڑے کے ہنی مون پر جانے کا رواج ہے یا نہیں۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ حیات سے معلوم کروں مگر میں پوچھ نہ سکی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ میں خود سے کہوں کہ ہنی مون پر جاؤں۔ مارچ کی 1 تاریخ کو حیات آفس سے آئے تو چینج کرنے کمرے میں آئے۔ میں مدد کے لیے آئی تو انہوں نے کسی قدر دشت لہجے میں کہا، تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ میں حیران ہوئی، کیسی بے چینی؟ سرپرائز کی؟ وہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں تو آپ کو چیزیں دینے آئی تھی۔ میری صفائی پر وہ کچھ خاموش ہوئے تھے، پھر ان کا موڈ اچھا ہو گیا اور انہوں نے کہا، رات کو بتاؤں گا۔ رات حیات نے بتایا کہ آنے والے سنڈے کو ہم ہنی مون ٹرپ پر روانہ ہو رہے تھے۔ پہلے ہم 1 ہفتہ لاہور میں رک کر وہاں سیر و تفریح کرتے اسلام آباد جائیں گے اور پھر مری اور اس سے آگے جا کر برف دیکھیں گے۔ سچ میں خوش ہو گئی، بہت مزہ آئے گا۔ بس یہی سرپرائز تھا۔ ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوئے تھے اور تیسرے ہفتے ہم مری اور اس سے آگے کاغان تک جاتے۔ اس وقت تک برف موجود تھی۔ میں تیاریوں میں لگ گئی۔ اتوار والے دن ہم روانہ ہوئے۔ وہاں ہمارا قیام میرے سسر کے ایک دوست جہانگیر انکل کے گھر تھا۔ ان کا خاندان ملتان میں ہی تھا اور وہ خود لاہور میں رہتے تھے اور مجھے اچھے نہیں لگے تھے کیونکہ پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے کچھ عجیب ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہاں صرف وہ تھے یا ملازمین تھے؟ تنہائی میسر آتے ہی میں نے حیات سے کہا، ہم کہیں اور نہیں ٹھہر سکتے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہوٹل بھی کوئی نہیں ہوتا، اور پھر انکل جہانگیر کے اپنے مشاغل ہیں، وہ ہماری تنہائی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ویسے واقعی ایسا ہی تھا، ہم تقریباً اکیلے ہی ہوتے تھے۔ عام طور سے صبح کے ناشتے پر جہانگیر انکل سے ملاقات ہوتی تھی اور پھر وہ چلے جاتے تھے۔ ہم بھی گھومنے نکل جاتے، دوپہر کو باہر ہی کھانا کھاتے اور جب واپس آتے تب بھی وہ کم ہی ملتے تھے۔ پورے ہفتے ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ اسلام آباد آنے سے 1 دن پہلے چھٹی کا دن تھا اور وہ گھر میں تھے اور صبح سے گھر میں موجود تھے۔ ناشتے کے بعد انہوں نے پہلی بار ہمیں پوری کوٹھی دکھائی، ورنہ اب تک ہم اپنے کمرے اور ڈائننگ ہال تک محدود تھے۔ کوٹھی کے اگبی حصے پر بڑا سا خوبصورت برڈ ہاؤس تھا جہاں بے شمار قیمتی اور نایاب پرندے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا سوئمنگ پول تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شرم آئی کہ سوئمنگ پول کے ساتھ لائف سائز آریہ نسوانی مجسمے بھی رکھے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی اور میں نے حیات سے کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ حیات نے مجھے تو بتایا تھا کہ انکل جہانگیر عیاش طبع آدمی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں اکیلے رہتے تھے۔ گھر والوں کو ملتان میں رکھا تھا اور ملتان میں ان کی بہت بڑی زمین تھی اور یہاں انہوں نے ٹیکسٹائل مل کھول رکھی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے کھلے ڈھلے ہوں گے۔ وہ بلا جھجک مجھے اور حیات کو سوئمنگ پول والی طرف لے گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج ہمیں شالمار باغ جانا تھا مگر انکل جہانگیر نے اصرار کر کے روک لیا اور ان کے ساتھ لنچ کر کے جائیں۔ ابھی میں آئی تھی کہ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ کوئی ملازمہ ہوگی۔ کوٹھی کے اندر کے کاموں کے لیے 3 ملازمائیں تھیں، ورنہ حیات کو دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، یس۔ دروازہ کھلا اور انکل جہانگیر اندر آئے تو میں نے بوکھلا کر دوپٹہ لے لیا۔ میرا خیال تھا کہ ان کے پیچھے حیات بھی ہوں گے لیکن وہ اکیلے تھے۔ میں نے پوچھا، انکل آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ خوبصورت لوگوں کے لیے ہم خود زحمت کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولے۔ پھر ایک بڑا سا شوپر میری طرف بڑھایا۔ تم پہلی بار میرے گھر آئی ہو، یہ میں تمہارے لیے کچھ تحفے لیے ہیں۔ یہ روایت تھی اس لیے میں نے شوپر لے لیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی انکل؟ ضرورت تھی، اس میں ایک سوٹ ہے، ریڈی میڈ ہے، میں نے اندازے سے لیا ہے، امید ہے تمہیں ناپ پورا ہوگا۔ کہتے ہوئے انہوں نے جس طرح میرا معائنہ کیا تھا مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ شکریہ انکل۔ میں نے ان کی عقب میں دیکھا، حیات کہاں ہے؟ وہ ذرا برڈ ہاؤس میں لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں گفٹ اور کمپنی دے دوں، تم بور ہو رہی ہوں گی۔ یہ جان کر میری گھبراہٹ سوار ہو گئی کہ حیات کوٹھی سے باہر تھے، میں بور نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تیار ہو جاؤں جانے کے لیے، اسی میں تو وقت ہے ابھی۔ وہ کہیں کرسی پر برجمان ہو گئے۔ ہاں لیکن حیات کو پسند نہیں ہے کہ میں عین موقع پر تیار ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاؤں۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئے تھے، اس لیے نادل خواستہ اٹھ کھڑے ہوئے۔
ٹھیک ہے تم تیار ہو، حالانکہ تم ان عورتوں میں سے ہو جنہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پوچھ لوں کہ کیا وہ اپنی بہوؤں کی بھی اس طرح تعریف کرتے ہیں۔ ان کے 2 شادی شدہ بیٹے تھے۔ حیات خاصی دیر بعد آئے اور تب تک میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حیات سے کچھ کہوں اور ان کا موڈ آف ہو جائے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ایسی باتوں پر مجھ سے موڈ آف کر لیتے تھے جن میں میرا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، بس وہ ان کو بری لگتی تھیں، اس لیے میں احتیاط کرنے لگی تھی کہ ایسی کوئی بات میرے توسط سے ان تک نہ پہنچے۔ البتہ وہ شوہر دیکھ کر چونکے۔ یہ کیا ہے؟ انکل نے دیا ہے۔ میں نے تفصیل میں جانے اور یہ بتانے سے گریز کیا کہ وہ میرے کمرے میں آئے تھے، میرے لیے کچھ تحفے ہیں۔ اوہ اچھا، انہوں نے بس اتنی دلچسپی لی تھی۔ حیات اب کب اسلام آباد جائیں گے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تم کو معلوم تو ہے ہم کل جائیں گے اور اب بور ہو گئی ہو یہاں، ابھی نہیں نکلیں گے تو ہماری بوریت دور ہو جائے گی۔ میں تیار ہو گئی کیونکہ انکل جہانگیر سے کہہ چکی تھی کہ میں نے حیات کی فرمائش پر ساڑی پہننی تھی۔ ان کے گھر میں ساڑی پہننے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا شوق یہاں پورا کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی لیے 2 ساڑیاں لی تھیں۔ جب ہم لنچ کی میز پر آئے تو وہاں انکل جہانگیر نے جس طرح مجھے دیکھا تھا، مجھے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ اتفاق سے میں ان کے دائیں طرف بیٹھی تھی اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے چند نوالے لیے اور اٹھ گئی۔ حیات نے حیرت سے دیکھا تو میں نے کہا بس کھا لیا؟ کچھ تو کھاؤ، آج تو خاص تمہارے اعزاز میں سب بنا ہے، انکل جہانگیر بولے۔ بس میں نے کھا لیا۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گی، میں نے کہا اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ دیر وہاں رکی تو کچھ کہہ بیٹھوں گی۔ مجھے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا جسے اپنی عمر اور مجھ سے تعلق کا خیال بھی نہیں تھا۔ میں ڈائننگ روم سے نکل رہی تھی تو میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ حیات سے کہہ رہا تھا کوئی خوشخبری ہے کیا؟ اپنے کمرے میں آ کر میں رو دی تھی۔ جب حیات کو معلوم تھا کہ ان کے باپ کا یہ دوست کسی کماش قسم کا آدمی ہے تو وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ اس وقت مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے میں نے اپنا چہرہ صاف کر لیا، مگر میرا موڈ آف ہو رہا تھا اور یہ بات حیات نے بھی محسوس کر لی تھی۔ انہوں نے چلنے کو کہا تو میں صرف اس لیے تیار ہو گئی کہ میں اس شخص کے گھر میں کم سے کم وقت گزارنا چاہتی تھی۔ باہر نکل کر میرا موڈ بہتر ہوا تھا۔ حیات نے پوچھا تو میں ٹال گئی تھی کہ میرا موڈ ٹھیک ہے۔ پھر ہم جہاں گئے وہاں میں نے جان بوجھ کر دیر کر دی۔ شام تک ہم شالیمار باغ میں رہے، پھر آس پاس کے تاریخی مقامات کو دیکھا اور پھر میں نے حیات سے فوڈ اسٹریٹ چلنے کو کہا۔ رات کا کھانا ہم نے وہیں کھایا تھا اور پھر ایک جگہ سے آئس کریم کھاتے ہوئے ہم رات دیر سے واپس آئے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ جہانگیر سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلی صبح جب ہم ناشتے کی میز پر پہنچے تو ملازمہ نے اطلاع دی کہ صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ جاتے ہوئے اس کی صورت نہیں دیکھنا پڑے گی، لیکن جب ہم نکل رہے تو حیات کے کہنے پر مجھے اس کے کمرے میں خدا حافظ کہنے کے لیے جانا پڑا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں اور سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ بیڈ پر دراز تھا۔ وہاں مجسموں کے بجائے دیواروں پر واہیات تصاویر لگی تھیں۔ میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا تھا۔ حیات باہر آئے اور ہم کوٹھی سے نکلے تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا آئندہ اگر آپ نے اس کوٹھی میں آنا ہو تو مجھے ساتھ مت لائیے گا۔ حیات کو اس میں احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے معذرت کی، سوری مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انکل نے اپنے بیڈ روم کو اس قدر رنگین بنا رکھا ہوگا۔ اس شخص کو تعلق اور چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے گھر والے یہاں نہیں آتے؟ اس کی بہویں بیٹیاں اس کمرے میں سوئمنگ پول والے حصے کی طرف نہیں جاتی ہوں گی؟ پتہ نہیں، ویسے میرا خیال ہے وہ لوگ یہاں نہیں آتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، آپ بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر آپ مجھے لاہور لے کر آئے تو اس کوٹھی میں ہرگز نہیں رکوں گی۔ اب شاید ہی آنا ہو۔ حیات نے کہا تم فکر مت کرو، تمہیں اب یہاں نہیں آنا پڑے گا۔ حیات نے اسلام آباد جانے کے لیے جی ٹی روڈ منتخب کی تھی کیونکہ موٹر وے ذرا دور پڑتی تھی۔ جی ٹی روڈ بھی اچھی ہے لیکن اس پر ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ حیات کے پاس چند سال پرانی کار تھی، انہوں نے بہت سنبھال کر رکھی تھی، اس لیے نئی لگتی تھی۔ ہم اس پر سفر کر رہے تھے، اس سے یہ سہولت تھی کہ کہیں بھی جاتے تو ٹیکسی یا کسی کی کنوینس کی ضرورت نہیں تھی، ہر جگہ اپنی گاڑی میں گھومتے تھے۔ میں پہلے تو باہر دیکھتی رہی، پھر بور ہو کر میوزک سننے لگی۔ حیات ڈرائیونگ کرتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے نشست ذرا پیچھے کر لی اور آنکھیں بند کر کے ریلیکس کرنے لگی۔ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، اس لیے جب اچانک کار کو شدید دھچکا لگا
तो मैं उछलकर डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन से टकराई थी। मेरा सर बहुत ज़ोर से विंड स्क्रीन पर लगा था। मेरा सर घूम रहा था, इसके साथ ही शायद कार भी घूम रही थी। मैंने देखा कार खेतों में घुसी जा रही थी और हयात स्टीयरिंग पर औंधे मुँह पड़े थे। फिर कार खुद रुकी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मुझे होश आया तो मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे माथे पर पट्टी रखकर उसे टेप लगाया गया था, जिस हल्का फुल्का हो रहा था मगर गला खुश्क था। मैं चौंक उठी तो सबसे पहले मेरी नज़र बेड की साइड दरोज पर रखे पानी की जग और गिलास पर गई। मैंने बेताबी से गिलास में पानी निकाला और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर कमरे का जायज़ा लिया। दीवारों पर हल्का गुलाबी रंग था। बेड के ऊपर ट्यूब लाइट लगी थी और दूसरी दीवारों पर छोटे क्रिस्टल लैंप लगे थे। एक तरफ खिड़की पर गुलाबी रंग के पर्दे थे और फर्श पर चमकीले गुलाबी रंगीन कालीन था। बेड डबल था और इसके पर बहुत आरामदेह गद्दा था। एक तरफ 4 पट वाली बड़ी अलमारी थी, दूसरी तरफ जहाजी साइज की ड्रेसिंग टेबल थी। कोने पर छोटा सोफा सेट और ग्लास टॉप टेबल था। कमरा बड़ा था और यकीनन किसी बड़ी इमारत का हिस्सा था। ये अस्पताल नहीं था तो फिर मैं कहाँ थी? मैं घबरा कर उठी। सबसे पहले अपना जायज़ा लिया। मेरे जिस्म पर लिबास ठीक था, यानी किसी ने मुझे छेड़ा नहीं था। मेरे सैंडल्स बेड के बराबर में रखे थे। जिस्म साफ सुथरा था। अगर कहीं खून या कुछ और लगा होता तो साफ कर दिया गया था। मुझे बाजू में तकलीफ हुई तो मैंने आस्तीन ऊपर की। कोहनी के जोड़ पर इंजेक्शन का निशान था, बल्कि 2 निशान थे, यानी मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे। शायद इसी असर से मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो रहा था, वरना हाथ से में यकीनन मुझे खासी चोटें लगी थी, मगर कोई ऐसी चोट नहीं थी कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता। मेरी कलाई से घड़ी बंधी थी और मैंने वक्त देखा तो चौंक गई। शाम के 7 बज रहे थे, जबकि जिस वक्त हादसा पेश आया तो शायद 11 के आसपास का वक्त था। इसका मतलब था कि 8 घंटे से ज़्यादा बेहोश रही थी। फिर मुझे हयात का ख्याल आया कि वो कहाँ थे। मैं जल्दी से सैंडल पहनकर दरवाजे तक आई। ड्रेसिंग टेबल के साथ एक छोटा दरवाज़ा भी था, लेकिन वो यकीनन बाथरूम का था। एक दरवाज़ा बाहर जाने वाला था, मगर जब मैंने इसे खोलने के लिए हैंडल घुमाया तो वो लॉक निकला। हैंडल तो घूम रहा था मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। गोया मैं इस कमरे में कैद थी। मैंने कोशिश की और फिर थक कर छोड़ दिया। ज़रा सी कोशिश से मैं हाँफने लगी थी। फिर मैंने दूसरे दरवाजे की तरफ आई। ये खुला हुआ था। मेरे अंदाजे के एन मुताबिक बाथरूम का था। ये बड़ा और बहुत आला दर्जे का बाथरूम था, जिसमें बाथ, बेड, टब समेत तमाम सहूलतें थीं। एक तरफ पूरी दीवार आईना थी। मुझे लगा जैसे मैं बड़ी किसी कोठी में हूँ। मैं वापस आई और दरवाज़ा बचाया। कोई है? मुझे यहाँ कोई क्यों कैद किया हुआ है? दरवाज़ा खोलो। मगर कोई जवाब नहीं आया। वहाँ इतनी खामोशी थी कि सीने में दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आईने में अपना मुआयना किया। मेरे सर पर चोट आई थी। इसकी दुकान अभी तक थी, मगर जिस्म में दर्द नहीं था। अब मुझे खौफ आने लगा था। पता नहीं हादसे में क्या हुआ था हयात को। आखिरी बार मैंने स्टीयरिंग पर बेसुध पड़े देखा था और कार बेकाबू होकर खेतों में घुस गई थी। शायद पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी, मगर मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे अपने पर्स का ख्याल आया, मगर वो यहाँ नहीं था। इसमें मेरा मोबाइल था। पता नहीं वो गाड़ी में रह गया था या मुझे यहाँ लाने वालों के कब्जे में था। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा ज़ोर शोर से बचाया। हर गुजरते लम्हे मेरा खौफ बढ़ रहा था। मैं किसके कब्जे में थी और मुझे यहाँ कौन लाया होगा? मैं दरवाज़ा पीट रही थी कि अचानक बाहर से क्लिक की आवाज़ आई और फिर हैंडल घूमा। मैं डर कर पीछे हट गई। दरवाज़ा खुला और एक लंबी, तिरंगी और गोरी चिट्टी औरत सामने खड़ी थी। क्या बात है बीबी, क्यों शोर करती हो? इसने पठानों के लहजे में कहा। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? हम नाजुक बीबी। इसने अपना तारुफ कराया। आम हालत में मैं इस तजाद पर हंस देती, मगर इन हालात में हंसी का शायबा तक नहीं था। तुमने मुझे क्यों कैद किया है? मेरा शोहर कहाँ है? हमने कैद नहीं किया, हम इधर का निगरान है। हमको तुम्हारे शोहर का भी नहीं पता। तब यहाँ का मालिक कौन है? मुझे कोई तो लाया होगा। इधर का मालिक कोई और है, हमको बताने की इजाज़त नहीं है। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये जगह कहाँ है? इधर जंगल में। इसने जवाब दिया। हमको जगह का नहीं मालूम है। तुम बोलो भूख लगी है, खाना लाएं, चाय शरबत, जो बोलो लाएगा। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वह चट्टान की तरह राह में हाइल हो गई, मगर अपनी जगह से जनबिश भी न दे सकी थी। मैं समझ गई कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ से नहीं निकल सकती। इसलिए रूहान से लहजे में कहा, अल्लाह का वास्ता तुम भी औरत हो, मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की अमानत हूँ, मुझे जाने दो, वरना मैं बेआबरू होने पर मरने को तरजीह दूंगी। बीबी परेशान न हो। खिलाफ तवक्को उसने नरमी से कहा, अभी आराम करो, तुमको कुछ नहीं होगा। इधर डेरे पर कोई नहीं है, मालिक भी नहीं है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब ज़रा दरवाज़ा तक बजाना जब कोई ज़रूरत हो। उसने कहते हुए पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
اس کا لوک باہر سے کھلتا تھا۔ میں تھکے انداز میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور پھر لیٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے حیات یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا۔ اگر وہ ٹھیک تھا تو اس وقت پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ حادثے کے بعد ہم سڑک سے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ یقیناً کسی نہ کسی نے ہماری گاڑی کو دیکھا ہوگا۔ ممکن ہے پہلے اس ڈیرے کے مالک نے دیکھا ہوگا اور پھر مجھے گاڑی سے نکال لایا تھا۔ اس نے صرف مجھے نکالا تھا، ورنہ حیات بھی میرے ساتھ ہوتے۔ اگر حیات وہیں رہ گئے تھے تو بعد میں کسی اور نے انہیں ہسپتال پہنچایا ہوگا، اور اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں۔ میں نے دل سے دعا کی، پھر میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ اس دوران میرے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ نہ جانے کب تک اس طرح روتے ہوئے میں سو گئی۔ ایک بار پھر میری آنکھ کھلی تو مجھ پر ہلکا سا کمبل پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ شاید نازک بیوی مجھ پر ڈال گئی تھی۔ یہاں ابھی تک سردی تھی، شاید کھلا علاقہ ہونے کی وجہ سے۔ میں کمبل میں گھس گئی جیسے اس کی پناہ لے رہی ہوں۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ صبح ہو گئی تھی کیونکہ گھڑی میں 7 بج رہے تھے۔ میں نے کل صبح کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ یہ چھوٹے شیشوں والے پٹ تھے جس پر اندر کی طرف مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ شیشوں کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ کوئی 20 گز دور 4 دیواری تھی اور اس کے پار گھنے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ نازک بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ جگہ جنگل میں تھی، تبھی یہاں کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پٹ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ فکس تھے، کھلتے نہیں تھے۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، اس کی دروازے کھول کر دیکھی، مگر ان میں سوائے کنگھے اور برش جیسی چیزوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ الماریوں کے لاک لگے تھے اور یہ بہت مضبوط لاک تھے، میں نہیں توڑ سکتی تھی۔ پھر واش روم میں آئی، وہاں بھی مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے اپنی حفاظت کا کام لے سکتی۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی، اچانک باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر آئی۔ نازک بیوی ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی پلاسٹک ٹرے اٹھائے ہوئے تھی، ان میں ناشتہ تھا۔ اس نے میز پر رکھتے ہوئے بولی، بی بی ناشتہ کر لو، میں کچھ دیر بعد آ کر برتن لے جاؤں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر ناشتہ کیا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس کے باوجود کھانے کے لیے مجھے خود پر جبر کرنا پڑا تھا۔ پراٹھے اور تلے ہوئے انڈے تھے، ساتھ میں ایک چھوٹے کیٹل نما تھرموس میں گرم چائے تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ ساری چیزیں پلاسٹک کی تھیں، حتیٰ کہ چائے کا مگ بھی ایک خاص قسم کے پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، کوئی شیشے یا تام چینی کا برتن نہیں تھا۔ شاید انہیں خطرہ تھا کہ ایسی کسی چیز کا ہتھیار کے طور پر یا خودکشی کے لیے نہ استعمال کر لوں۔ اس سے مجھے خیال آیا اور میں نے کمرے کا دوسری نظروں سے جائزہ لیا۔ بیڈ اور دوسرا فرنیچر پارٹیکس اور لکڑی کا بنا ہوا تھا، مگر اس سے کوئی حصہ الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میز بھی لکڑی کی تھی اور اس پر بہت موٹے شیشے کا ٹاپ تھا۔ صوفے گدیلے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح میز کا شیشہ توڑ دوں تو اس کے ٹکڑے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی تھی، مگر ٹوٹی میز فوراً نظروں میں آ جاتی۔ مجھے جس طرح اطمینان سے یہاں قید کیا تھا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ قید کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ڈر تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ میں ایک کمزور عورت ہوں اور مجھ پر ایک تندمند نگراں عورت تھی، مگر وہ مطمئن تھے پولیس کی بھی رسائی یہاں ممکن نہیں تھی۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اب تک میری گم شدگی کی رپورٹ کرائی جا چکی ہوگی اور حیات کے ساتھ ساتھ اب مجھے پولیس بھی تلاش کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ میں پورے 1 دن سے غائب تھی، اور اگر میں یہاں سے چھوٹ جاتی اور واپس حیات کے پاس پہنچ جاتی تو کیا میں اپنی پاکیزگی کا یقین دلا سکتی تھی؟ میں نے سوچا تو مجھے اندر سے یقین ہوا کہ حیات مجھ پر ضرور یقین کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ دوسروں کا مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اس وقت تو مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ممکن ہوگا۔ ناشتے کے بعد نازک بیوی آ کر برتن لے گئی اور میں نے ان سے جو کچھ کہا وہ اس نے انسنی کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں چپ ہو گئی اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر روؤں۔ میں نے خود کو دلاسا دیا، اور اگر میں نے حواس کھو دیے تو شاید کبھی یہاں سے آزاد نہ ہو سکوں۔ میں دوبارہ باتھ روم میں آئی۔ یہاں شیمپو اور دوسرے لیکوڈ بھی بوتلیں تھیں جو صفائی کے کام آتے تھے، مگر ساری بوتلیں نرم پلاسٹک کی تھیں۔ WC اور فرش صاف کرنے والے آلات بھی پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اور ان سے ہتھیار کا کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ٹب کے اوپر روشن دان تھا اور اس پر اندھا شیشہ لگا ہوا تھا، اس سے باہر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک میری نظر WC کے فلش کے ٹینک کی طرف گئی۔ اس کے اوپر سیرامک کا بنا ہوا بھاری ڈھکن تھا، مگر اس کی ساخت ایسی تھی کہ اسے پکڑ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے معمولی سی کوشش سے اسے فلش ٹینک سے الگ کر لیا۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبا اور 7 انچ چوڑا تھا۔ وزن 2.5-3 کلو گرام تھا۔ میں نے اسے مشکل سے اٹھایا تھا اور آسانی سے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اسے توڑتی تو آواز یقیناً باہر تک جاتی اور نازک بیوی تفتیش کے لیے آ جاتی۔ میں نے اسے واپس رکھ دیا اور مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔
کوئی دولتمند اور اوباش آدمی جسے عورتوں سے دلچسپی ہو، اس طرح کا کمرہ جس سے کوئی بھی آسانی سے باہر نہ جا سکے، اور نازک بی بی جیسی طاقتور عورت کو ایسے نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں یہاں لائی جانے والی پہلی عورت نہیں تھی، مجھ سے پہلے بھی لائی گئی تھیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ کہیں میں پردہ فروشوں کی ہتھے تو نہیں چڑھ گئی۔ آج کل اخبارات اور میڈیا میں ایسی کہانیاں عام ہیں، جب موقع پا کر کسی جوان لڑکی یا عورت کو اغوا کر لیا گیا، پھر اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اکثر لڑکیاں اور عورتیں ایک سے زیادہ بار فروخت ہوتی ہیں اور بے شمار بار ذلت سے گزرتی ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اندر ہی اندر خود کو پکا کرنے لگی کہ مجھے ہر صورت یہاں سے آزاد ہونا تھا۔ میں کمرے میں ٹہل رہی تھی اور جب تھک جاتی تو بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب نہیں آئی تھی جس کی مدد سے میں یہاں سے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ نازک بی بی دوپہر میں کھانا لے کر آئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے انکار کر دیا تو اس نے مائزنی خیز انداز میں کہا، کھا لے بی بی، ہو سکتا ہے آج رات تجھے زیادہ توانائی کی ضرورت ہو۔ میں چونک گئی، کیا مطلب بھی سمجھ جائے گی۔ وہ ٹرے رکھ کر چلی گئی، مگر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ مجھے آج رات کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے اندر جیسے گھنٹی سی بجنے لگی تھی۔ کیا وہ خطرہ سامنے آنے والا تھا جو رہ رہ کر میرے ذہن میں آ رہا تھا؟ میں بے چین ہو گئی۔ ہر شریف عورت کی طرح مجھے سب سے پیاری اپنی آبرو تھی۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں جان دینا پسند کرتی، مگر میں ایک بار پھر واش روم میں آئی۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس سے آسانی سے اپنی جان لے سکوں، مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں فلش ٹینک کے ڈھکن سے میز کا شیشہ توڑ دوں تو مجھے کوئی ایسا ٹکڑا مل جاتا جسے میں چاقو کے طور پر استعمال کر سکتی تھی، مگر ابھی اس پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ جب نازک بیوی ٹرے لے جاتی تب میں یہ کام کر سکتی تھی۔ وہ 2 بجے آئیں اور کھانے کو جو کا توں دیکھ کر بولیں، تمہارا مرضی بیوی، اور وہ ٹرے اٹھا کر لے گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں حرکت میں آئی اور واش روم سے فلش ٹینک کا ڈھکن لا کر اسے احتیاط سے شیشے پر مارا، مگر وہ بہت مضبوط شیشہ تھا۔ اگلی بار میں نے اس پر کمبل رکھ کر مارا تو آواز نہیں آئی، مگر ٹوٹا وہ پھر بھی نہیں تھا۔ تیسری بار میں نے بہت قوت سے مارا اور اس بار شیشہ آواز سے ٹوٹا تھا، مگر ضرب کی آواز نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر میں ساکت رہی۔ میری نظر دروازے پر لگی تھی، مگر جب کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں تیزی سے حرکت میں آئی، کمبل ہٹایا۔ میز کا شیشہ 2 حصوں میں بٹ کر نکل گیا تھا۔ میں نے ایک حصہ نکالا اور اسے قالین پر رکھ دیا اور اوپر سے کمبل رکھ کر دوبارہ توڑا۔ اس بار اس میں سے 2 لمبے اور نوکیلے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ ایک تو چاقو جیسی دھار والا تھا۔ میں نے اسے لیا اور واش روم میں آئی۔ ٹب میں پانی کھول کر میں نے کلائی سامنے کی اور ہمت کرنے لگی کہ اسے کاٹ سکوں، مگر جب میں نے شیشہ کلائی پر رکھا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں سسک کر رونے لگی۔ پھر مجھے خیال آیا اور میں نے کمرے میں آ کر جلدی سے میز کا باقی شیشہ اور اس کی کرچیاں صاف کرنے اپنے بیڈ کے نیچے ڈالا اور صرف چاقو جیسی دھار والا ٹکڑا اپنے پاس رکھا تھا۔ شیشہ کیونکہ شفاف تھا، اس لیے جب تک غور سے نہ دیکھا جاتا تب تک میز کے شیشے کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے خیال آیا کہ نازک بیوی آئے گی تو اس پر چاقو سے وار کروں تو میرا دل لرزا کر رہ گیا۔ میں شروع سے کمزور دل کی تھی، مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی، کسی انسان کو مارنا تو بڑی بات تھی، میں زخمی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شام تک اسی کیفیت میں بیٹھی رہی کہ اب کیا کرنا ہے۔ شام کو اچانک دروازہ کھلا تو میں نے جلدی سے شیشے کا چاقو تکیے سے نیچے کر لیا۔ اس بار بھی آنے والی نازک بیوی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی بڑا سا خوبصورت شوپر تھا جس میں جہانگیر نے مجھے تحفے دیے تھے۔ اس میں سوٹ ہے، وہ پہن لو، میں 8 بجے آؤں گی، اس نے کہا اور شوپر میز پر رکھنے لگی تھی کہ میں نے جلدی سے کہا، نہیں یہ مجھے دے دو۔ یہ لو بی بی۔ اس کی کسی قدر توجہ سے شوپر مجھے تھما دیا اور بولی، اچھی طرح تیار ہونا، اس میں سرخی پاؤڈر بھی ہے۔ وہ حکم دے کر باہر چلی گئی۔ یہ شوپر کار میں تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر الٹ دیا۔ سلک جیسے نرم اور قیمتی مگر بہت ہلکے کپڑے کا لباس تھا، اس سے جسم جھلکتا۔ بہت اعلیٰ قسم کے برانڈ میک اپ تھا، ایک پرفیوم تھا، سوٹ بغیر دوپٹے کا تھا اور اس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ مجھے کسی کے لیے تیار ہونا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایسا جنون سوار ہوا کہ میں نے شیشے کے چاقو سے پورا سوٹ پھاڑ دیا۔ اس کی کوشش میں میرے ہاتھ پر بھی جگہ جگہ کٹ لگے تھے اور اس سے خون بہنے لگا تھا، مگر اس وقت مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ہانپتے ہوئے میں نے سب چیزیں نیچے پھینک دی اور اپنے چہرے پر آنے والے بال ہٹائے تو ہاتھ کا خون چہرے پر لگ گیا تھا۔ میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تو اپنے چہرے پر لگا خون نظر آیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے قریب آ کر دیکھا، پھر ہتھیلی سے رسنے والا خون ہونٹوں کے آس پاس لگا۔ جیسے جیسے خون رس رہا تھا بار بار میرے منہ اور ناک کے آس پاس لگا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے میرے منہ ناک سے بری طرح خون نکل رہا ہے۔ میں واش روم میں آئی اور فلش ٹینک
کا ڈھکن اٹھایا اور اسے لا کر کمبل میں لپیٹ کر مشکل سے گھما کر قالین پر دے مارا، مگر یہ نہیں ٹوٹا۔ اگلی بار میں نے زیادہ زور سے مارا اور اس بار یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے ایک ٹکڑا منتخب کیا کہ بآسانی سے ہاتھ میں آ رہا تھا اور دوسرا ٹکڑا بیڈ کے نیچے ڈال دیا۔ یہ میرے پاس آخری موقع تھا، اگر میں کچھ نہ کر پاتی تو شاید پھر میں ہمیشہ کے لیے اپنی نظر میں گر جاتی اور میں زندہ نہ رہتی۔ نازک بی بی مجھے 6 بجے کپڑے دے کر گئی تھی اور 8 بجے آنے کو کہا تھا، مگر میں 7 بجے ہی بستر پر ایک خاص انداز میں لیٹ گئی تھی۔ میں نے بائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی اور میرا دایاں ہاتھ کمبل کے پاس تھا جس کے نیچے ڈھکن کا ٹکڑا تھا۔ میرا یہی ہاتھ زخمی تھا مگر اب خون رک گیا تھا۔ اس طرح لیٹنا آسان نہیں تھا مگر میں خود پر جبر کر کے لیٹی رہی۔ اگر نازک بی بی یا کوئی اور وقت سے پہلے اور اچانک آتا تو وہ مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئی 8 بجے کی طرف بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بھی اس رفتار سے بڑھ رہی تھیں۔ 8 بج گئے مگر اب تک نازک بی بی نہیں آئی تھی۔ میں لیٹے لیٹے تھک گئی تھی اور جسم اکڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اٹھنا چاہا دروازے پر مخصوص کلک کی آواز آئی۔ میں جلدی سے پوزیشن میں آ گئی، میں نے جان کر آنکھیں نیم دراز اور منہ کھلا رکھا تھا، دیکھنے والے کوئی نیچرل لگتا۔ نازک بی بی اندر آئی، اس نے ایک نظر اپنی لائی چیزوں کا حشر دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور تیزی سے لپکی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر جھکتے ہوئے کہا، اوئی ماڑا لڑکی، یہ کیا کیا؟ ابھی اس جملے کو منہ میں تھا کہ میرے ہاتھ میں حرکت آیا اور ڈھکن کا ٹکڑا اس کے سر سے لگایا۔ اس وار سے پیچھے میری ساری قوت اور نفرت تھی، شاید اسی لیے نازک بی بی کو آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس نے ہلکی سی اور کی لڑک کو پہلے ہی مجھ پر آئی اور پھر اپنے وزن سے نیچے گر گئی۔ اس کے گرتے ہی میں جلدی سے اٹھی، سینڈل میں نے پہن لی اور خوش قسمتی سے میرا قد لمبا ہے اور مجھے ہائی ہیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے سینڈل فلیٹ ایڑی والے تھے۔ میں نے ایک ہی نظر بے ہوش نازک بی بی کو دیکھا اور دبے قدموں دروازے کی طرف آئی۔ میں نے باہر جھانکا، یہ راہداری تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ آگے جا کر راہداری بائیں طرف گھوم رہی تھی اور ایک طرف سے یہ بند تھی۔ میں یہاں فرش تھا اور اس پر چلتے ہوئے سینڈل آواز کر سکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں اتار کر ہاتھ میں لیا اور ننگے پاؤں آگے بڑھی۔ راہداری کے کونے پر آ کر جھانک کر دیکھا، آگے یہ ایک بڑے ہال میں کھل رہی تھی اور ایک طرف کھڑکیاں تھیں جس سے باغ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ایک دروازہ بھی تھا جو باغ میں کھلتا تھا۔ میں دبے قدموں اس دروازے تک آئی تھی کہ مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ اس نے تنگ تو نہیں کیا؟ تم جانتے ہو جو ایک بار میرے قابو میں آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، دوسری مردانہ آواز نے کہا، لیکن پہلی آواز نے میرا خون خشک کر دیا۔ وہ جہانگیر کی آواز تھی۔ تم نے اچھا کام کیا، اس کا معاوضہ بھی اچھا ملے گا، بس یہ سوچ لینا کہ خطرہ زیادہ تھا، بندہ بھی تھا اور وہاں دیکھنے والے بھی بہت تھے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو میرے آدمی پکڑے جاتے۔ میں نے صرف تمہارے کہنے پر یہ کام کیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ سب کچھ ویسے ہوا جیسے سوچا تھا، آدمی معمولی زخمی ہوا اور یہ بے ہوش ہوئی تھی، میرے آدمی اسے اٹھا لائے۔ آدمی کی فکر مت کرو، میں نے اسے لاہور بھیج دیا ہے، 1-2 دن میں وہ ناکام ہو کر ملتان چلا جائے گا، جہانگیر نے کہا اور پھر معنی خیز لہجے میں بولا، وہ تیار ہو گئی ہوگی، بالکل تم نازک بی بی کو جانتے ہو، اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ تیار ہو گئی اور باقی تمہارا کام ہے۔ جہانگیر ہنسا، مجھے تو مزہ ہی اس شکار کا آتا ہے جو بچنے کی کوشش کرے، بعد میں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہی جو میں نے کہا، میں اس کے آزاد ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اگر میں کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں تو رکھ لینا، مگر زیادہ لمبا مت کھینچنا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی 2 دن تک میں رکھوں گا اسے۔ میں دم بخود سی سن رہی تھی اور یہ گفتگو یقیناً میرے بارے میں تھی۔ اچانک مجھے ہوش آیا، میں کھلی جگہ کھڑی تھی، اگر ان دونوں میں سے کوئی ہال سے جھانکتا تو میں صاف نظر آتی۔ نازک بی بی کا بھی پتہ نہیں تھا کب ہوش میں آ جائے، مجھے ان لوگوں کے لیے ہوشیار ہونے سے پہلے یہاں نکل کے بھاگنا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور باہر نکل آئی۔ احاطے کی دیوار سے لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی جگہ تھی، یہاں جگہ جگہ روشنیاں تھیں اور پورا احاطہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سینڈل پہنی اور دیوار کے ساتھ لگی جھاڑیوں کی طرف بڑھی، وہاں میں نے کسی کی نظر سے بچ سکتی تھی، وہ یہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کر سکتی تھی۔ جھاڑیاں دیوار سے ذرا ہٹ کر تھیں اور درمیان میں خلا تھی، دیوار تقریباً 60 فٹ اونچی تھی اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس پر چڑھ سکوں گی، مجھے کسی سہارے کی تلاش تھی جس کی مدد سے میں باہر جا سکوں۔ میں چلتی ہوئی سامنے والی حصے میں آ گئی، یہاں سے مجھے پورچ اور گیٹ دکھائی دیا، اندر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر ایک مسلح شخص موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں تیزی سے واپس آئی کیونکہ یہاں جھاڑی ختم ہو گئی تھی اور اس سے نکلتے ہی میں مسلح شخص کی نظروں میں آ جاتی۔ میرے کپڑے جھاڑی سے الجھ رہے تھے، ہاتھ پیر پر خراشیں آ رہی تھیں، مگر اس وقت مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔
میں اگبی حصے میں آئی اور یہاں مجھے ایک طرف رکھی کرسی دکھائی دی۔ یہ پلاسٹک کی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھا اور کوشش کر کے اس پر چڑھ گئی۔ دیوار کے دوسری طرف دیکھا تو وہاں مجھے کانٹے دار جھاڑیاں نظر آئیں جو یقیناً حفاظت کے لیے جان بوجھ کر لگائی گئی تھیں اور یہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ ہاتھے کی روشنی کس حد باہر میں آ رہی تھی۔ ایک جگہ مجھے کچھ خلا نظر آئی اور میں دونوں ہاتھوں سے بل لٹک کر اس میں اتر گئی۔ یہاں میرے کپڑے اور بال کانٹوں سے الجھے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے انہیں چھڑاتی خراشیں سہتی ہوئی میں باہر آئی۔ جہاں جہاں کانٹے لگ رہے تھے وہاں بہت جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر میں مارے خوف کے کر رہا بھی نہیں رہی تھی کہ میری آواز ان درندوں تک نہ پہنچ جائے جو میرے شکار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کھلی جگہ آتے ہی میں تیزی سے بھاگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں تھی اور مجھے کس سمت جانا تھا، بس میں اسی جگہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتی تھی۔ یہاں ہر طرف درخت تھے اور زمین پر پتے بکھرے ہوئے تھے، کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں مگر کہیں باقاعدہ راستے نہیں تھے۔ بھاگتے بھاگتے جب میں تھک جاتی تو رک کر کچھ دیر سستاتی۔ رہائی کی فکر میں کھانے کے ساتھ مجھے پانی کا بھی خیال نہیں آیا اور بھاگتے ہوئے مجھے پیاس لگنے لگی تھی۔ یہاں دور دور تک سوائے درختوں کے کچھ نہیں تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ کھلی جگہ سے گزر رہی تھی کیونکہ یہاں چاند کی روشنی تھی اور راستہ نظر آ رہا تھا، جبکہ درختوں کے نیچے تاریکی تھی اور مجھے تاریکی سے خوف آ رہا تھا۔ میں بھاگتی رہی، کئی بار نیچے گری اور مجھے چوٹیں بھی لگیں، پھر اٹھ کر بھاگنے لگی۔ بالآخر میں ایک کچے راستے پر نکلی۔ اس کی حالات سے لگ رہا تھا کہ اس پر شاید بیل گاڑیاں اور ٹانگے وغیرہ گزرتے تھے، گویا میں کسی دیہی علاقے میں تھی۔ 9 بج رہے تھے۔ مجھے بھاگتے ہوئے پورا پون گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ ان لوگوں کو یقیناً میرے فرار کا علم ہو گیا ہوگا اور وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس راستے پر چل رہی تھی، میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ اس وقت میں بے ہوش ہو جاتی تو پھر ان لوگوں کا خیال اور کچھ غلط لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ جانے کا خیال آتا، اس لیے میں جب زیادہ ہی تھکتی تو کسی درخت سے ٹیک لگا کر سستا لیتی۔ ایسے ہی ایک بار درخت سے ٹیک کر میں سامنے دیکھا تو کچھ ہی دور روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ آبادی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں آبادی کے اتنے نزدیک آ گئی۔ میں پھر چلنے لگی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، شاید 200 گھر ہوں گے، اور مسجد آغاز میں تھی۔ یہاں بجلی نہیں تھی اور لالٹین یا دوسری چیزوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ میں مسجد کے پاس پہنچی تو اس کے صحن میں چند لوگ بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کرتے نظر آئے۔ دروازے پر پہنچ کر میری ہمت جواب دے گئی اور میں تقریباً بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے مسجد میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے تھے۔ اتے کڑی ہے، کسی نے کہا، پیچھے ہو۔ کوئی بولا، عورت ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کچھ دیر بعد کسی عورت نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اوئے دھی، ہمت پکڑ۔ میرا ذہن چکرا رہا تھا، وہ مجھے لے جا رہی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو میرے منہ میں پانی ٹپکایا جا رہا تھا اور یہ آب حیات بن کر میرے حلق میں اتر رہا تھا۔ میں بے تابی سے پانی پینے لگی اور آرام سے دھیے۔ اسی عورت نے کہا۔ میں ایک چھوٹی سی کوٹری میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ عورت چمچ سے میرے منہ میں پانی ٹپکا رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ چراغ جل رہا تھا۔ پانی پی کر مجھے تیزی سے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد مجھے گرم دودھ میں گھی ملا کر دیا گیا، اس سے میری توانائی بحال کر دی تھی۔ عورت مسجد کے مولوی صاحب کی بیوی تھی اور یہ مسجد سے متصل ان کا گھر تھا۔ مجھے وہی اٹھا کر لائی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ تجسس تھی کہ میں کون تھی اور یہاں کیسے پہنچی تھی۔ میرے پوچھنے پر عورت، جس کا نام صفیہ تھا، مجھے بتایا کہ میں جہلم سے کوئی 50 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ میں نے اسے مختصراً اپنی کہانی سنائی کہ میں کس طرح شوہر کے ساتھ جا رہی تھی اور حادثے کے بعد کچھ لوگ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ میں نے عمدہ جہانگیر کا ذکر نہیں کیا تھا، بس اپنے بے بسی اور بے چارگی کی پیش کیا تھا تاکہ وہ مجھ سے ہمدردی کرے اور میرے کام آئے۔ میری توقع کے عین مطابق صفیہ بہت متاثر ہوئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کتنی سونی صورت دی ہے اللہ نے، بس وہی بچانے والا ہے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کوٹری کے دروازے تک آئے اور انہوں نے آڑ سے مجھ سے سوالات کیے۔ میں نے ان کے جوابات دیے تھے۔ میں نے حیات کا موبائل نمبر اور اپنے ملتان والے گھر کا فون نمبر دیا۔ اگر یہاں فون یا موبائل کی سہولت ہو تو یہاں بجلی نہیں ہے تو فون یا موبائل کیسے ہوگا؟ 10 میل دور جانا ہوگا۔ مولوی صاحب بولے، یہ کام کل ہی ہو سکے گا، لیکن تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب تم آرام کرو۔ میرا لباس کانٹوں سے الجھنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، اس لیے صفیہ نے مجھے اپنا ایک جوڑا دے دیا۔ وہ بھاری جسامت کی عورت تھی، اس لیے اس کا جوڑا مجھے بہت ڈھیلا تھا، مگر اسے پہن کر مجھے سکون ملا تھا کیونکہ میرا لباس کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ صفیہ نے میری خراشوں پر لگانے کے لیے مرہم بھی دیا تھا۔ تحفظ اور سکون ملا تو میں آرام سے سو گئی۔ صفیہ نے مجھے فجر میں جگایا۔ بی بی، اٹھ کر نماز پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بچایا۔
میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ مجھے پہلے ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ میں نماز پڑھ کر پھر سو گئی۔ جسم میں پھر درد ہونے لگا تھا۔ یہ گزشتہ رات کی بھاگ دوڑ اور گرنے سے لگنے والی چوٹوں کا نتیجہ تھا۔ دوسری بار میری آنکھ کھلی تو صفیہ نے ناشتے کے ساتھ اطلاع دی کہ مولوی صاحب کال کرنے جا چکے تھے۔ میں بے تابی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ان کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا حیات سے رابطہ ہو گیا تھا اور وہ لاہور سے روانہ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میں خوش ہو گئی۔ اس بار میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ نے میری عزت ہی نہیں بچائی تھی بلکہ حیات کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ میں گن گن کر پل گزارنے لگی۔ صفیہ میرے ساتھ لگی تھی اور میرا دل بہلا رہی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت اچھی فطرت کے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ صفیہ کو بیٹے کی خواہش تھی مگر وہ اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ مولوی صاحب کی کوئی زمین تھی، اس سے آنے والی آمدنی سے گزارا ہوتا تھا۔ مسجد کے امام کا فرض وہ بلا معاوضہ ادا کرتے تھے۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں صفیہ کے منع کرنے کے باوجود اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس کے باوجود وہ وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ جب گھڑی کی سوئیاں دیکھتی تو وہیں نظر رکی جاتی۔ دوپہر ہوئی اور کھانا کھا کر میں فارغ ہوئی۔ صفیہ دوپہر میں مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے جاتی تھی۔ وہ معذرت کر کے چلی گئی۔ 1 گھنٹے میں بہت مشکل سے گزارا۔ پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب خود مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ لڑکیوں کو انہوں نے اپنی بیوی کے سپرد کر رکھا تھا۔ صفیہ آئی، اس نے چائے بنائی، مسجد میں مولوی صاحب کے لیے بھجوا کر اس نے میرے اور اپنے لیے نکالی۔ 4 بج رہے تھے اور ابھی میں چائے پی رہی تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہاں کسی کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میری بے تابی محسوس کر کے صفیہ نے باہر جھانک کر دیکھا اور مجھے بتایا کہ کوئی مسجد میں آیا ہے۔ چند منٹ بعد مولوی صاحب حیات کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے دیکھ کر صفیہ کو بتایا کہ وہی میرے شوہر ہیں تو مولوی صاحب نے اندر لے آئے۔ میں کوٹری میں تھی اور حیات بھی اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں حیات کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں گے، کچھ بے تابی دکھائیں گے، مگر وہ بالکل ساکت تھے۔ میں نے محسوس کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آہستہ سے بولے، خود کو سنبھالو، ہم کہیں اور ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، میں ٹھیک ہوں، میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے اسپتال میں ہوش آیا، سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ بولے تو میں نے پہلی بار ان کے ماتھے پر بندھی پٹی دیکھی۔ میں نے تمہارا پوچھا تو تم غائب تھیں۔ شمائلہ تم یہاں تک کیسے آئی؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں حیات کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ جان کر مجھے باقاعدہ اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ جگہ جائے حادثہ سے کوئی 70 میل دور تھی اور جب میں نے جہانگیر کا بتایا تو وہ اچھل پڑے تھے۔ تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، لیکن آواز اور پھر سارے حوالے بھی وہی دیے تھے۔ میں نے کہا، پھر میں نے آپ کو لفظ بہ لفظ بتایا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو اسے لاہور میں ہونا چاہیے۔ وہی کسی منسٹر سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا تمہارے سلسلے میں۔ وہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو اسے کال کر کے دیکھ لیں۔ یہاں موبائل سگنل نہیں ہے، وہ آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ حیات کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ بہت برا ہوا ہے۔ ہاں، اس شخص نے ضلالت کی حد کر دی تھی۔ میں نے کہا تو حیات خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، بس اب چلو، ہمیں تاریخی سے پہلے سڑک تک پہنچنا ہوگا۔ میں بھی مشکل سے پہنچا ہوں، راستہ بہت خراب ہے۔ میں تیار ہوں، بس مولوی صاحب کی بیوی سے مل لوں۔ اگر یہ نہ ملتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ حیات باہر نکل گئے۔ صفیہ اندر آئی تو میں نے اس کے گلے لگ کر شکریہ ادا کیا۔ وہ اداس تھی اور اس نے مجھے پیار کیا اور بہت ساری دعائیں دی تھی۔ پھر میرا سوٹ بیکار ہو گیا تھا، اس لیے میں اسی کا سوٹ پہننے پر مجبور تھی۔ میرا دوپٹہ ویسے ہی کہیں گر گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ایک چادر دی۔ اس سے مل کر میں باہر آئی تو حیات گاڑی میں تھے۔ حیات کسی اور کی گاڑی لے کر آئے تھے۔ ہم روانہ ہوئے تو حیات بدستور خاموش تھے۔ میں نے گاڑی کا پوچھا تو وہ بولے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایک گیراج میں کھڑی ہے، بننے میں وقت لگے گا۔ ابھی تو چلنے کے قابل ہو جائے تو واپس لے جاؤں گا۔ یہ ایک جاننے والے کی گاڑی ہے۔ حیات نے مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھا تھا، اس لیے میں نے ہی دریافت کیا، آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا ہے؟ بات یقین کی نہیں ہے، جب تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو؟ میں نے سنا تھا اور وہ جہانگیر کی آواز تھی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ اسی کی سازش ہے، اس نے آدمی کو ہائر کیا تھا۔ کس آدمی کو؟ میں نہیں جانتی، میں نے اس کی صرف آواز سنی تھی۔ میں صرف نازک بیوی کو جانتی ہوں۔ وہ جگہ کہاں ہے جہاں تمہیں قید کر رکھا تھا؟ میں نہیں جانتی۔ اول تو وہ جنگل تھا، دوسرے میں منہ اٹھا کر بھاگی تو مجھے سمتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تم کب ہوش میں آئی؟ حادثے کے 8 گھنٹے بعد۔ میں نے بازو آگے کیا، مجھے انجیکشن دیا گیا تھا بے ہوشی کا۔ میں نہیں جانتی، گویا تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ اس دوران میں تم پر کیا گزری؟ نہیں، میں نے بے چینی سے کہا، حیات آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
کچھ نہیں، اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ حیات مجھ سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے زندہ اور سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، مگر ان کا یہ رویہ تو اوسپی بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد میں نے دم ساتھ لیا تھا۔ پھر ایک سوال کیا کہ میرے گھر والوں کو اس حادثے کا علم تھا۔ حیات نے کہا کہ انہوں نے سوائے اپنے باپ اور بھائیوں کے کسی کو نہیں بتایا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہم لاہور پہنچ گئے تھے۔ حیات ہسپتال سے سیدھے جہانگیر کی کوٹھی گئے تھے۔ ہمارا سارا سامان محفوظ رہا تھا۔ یہ سامان بھی اس کوٹھی میں تھا۔ جب حیات نے کار کا رخ کوٹھی کی طرف کیا تو میں نے کہا میں وہاں قدم نہیں رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، تم باہر رہنا، میں اندر سے سامان لے آؤں گا۔ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ کر سامان باہر منگوا لیں۔ اس بے غیرت شخص کے گھر میں قدم رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آپ کی عزت کے خلاف سازش کی ہے۔ حیات نے جواب نہیں دیا۔ کار کوٹھی کے باہر روکی اور اتر کر اندر چلے گئے۔ چند منٹ بعد وہ سامان لے آئے تھے۔ میں نے پوچھا وہ شوپر نہیں ہے جس میں اس نے مجھے تحفے دیے تھے؟ اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے۔ اس بار بھی حیات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے ہم ایک ہوٹل میں آئے جہاں ایک کمرہ لیا اور پھر حیات مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے موبائل سے اپنے گھر کی کال کی اور سب سے سلام دعا کی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے طویل گمشدگی محسوس نہ کر لیں، لیکن کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بتایا کہ میں کار کی خرابی کی وجہ سے ابھی ہم آگے نہیں گئے ہیں، لاہور میں رکے ہوئے ہیں۔ گھر والوں اور خاص طور سے امی ابو سے بات کر کے میرا ذہن ہلکا ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر حیات نے میری بات کا یقین کر لیا تب بھی ہم جہانگیر کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے تو اس جگہ کا بھی پتہ نہیں تھا جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ اگر ہم پولیس میں جاتے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میں اس شخص کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے صرف میری آبرو ہی نہیں، میری جان لینے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ اگر میں وہاں سے نکل جاتی تو چند دن ذلت کی زندگی جی کر ذلت کی موت مر جاتی۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حیات کا رویہ مجھے شوق دے رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ آزمائش کے ایک ہی زلزلے میں زو بوس زمین ہو جائے گا۔ جہانگیر کے مکرو منصوبے کے بارے میں سن کر بھی ان کا رد عمل بہت سرد تھا، ورنہ کوئی بھی شوہر دیش میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا ہے۔ وہ رات دیر بہت آئے اور مجھ سے بات کیے بغیر کروٹ لے کر سو گئے تھے۔ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر حیات نے بھی نہیں پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ میں ساری رات جاگتی اور روتی رہی۔ صبح میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں سوج رہی تھیں، مگر حیات نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ناشتے کے بعد وہ پھر چلے گئے۔ یہ سارا دن میں اکیلی رہی اور بیشتر وقت روتی رہی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج حیات سے فیصلہ کن بات کروں گی، اور اس بار بھی رات کو دیر سے آئے۔ خلاف توقع مجھے بستر کے بجائے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر چونکے۔ جی نہیں، میں نے تلخی سے کہا، میری زندگی میں اب اس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ حیات میں آپ کی بیوی اور بہت مشکل حالات سے گزر کر آئی ہوں۔ اللہ نے میری عزت رکھی اور وہی میرا گواہ ہے۔ لیکن آپ کو کوئی شک ہے تو آپ مجھ سے کھل کر بات کریں، لیکن میرے ساتھ یوں بیگانوں والا رویہ مت رکھیں۔ مجھے کوئی شک نہیں، اور شاید اس ذلیل شخص پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے جس نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے غصہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، الٹا ہماری بدنامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ انہوں نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ہاں یقین ہے، اور میری پاکیزگی پر بھی شک نہیں ہے۔ ہاں، مجھے شک نہیں ہے۔ تب آپ کے اس رویے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حیات، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ کس بات پر؟ یہی کہ اس شخص کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھواؤں۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ میں نے کہا، نہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھ پر شک کریں گے تو میں یہی کروں گی۔ اگر پولیس نے رپورٹ نہیں لکھی تو میں عدالت جاؤں گی، میں نے کہا، اور بیڈ کی طرف بڑھی، مگر حیات نے مجھے روک لیا۔ سوری شمی، مجھے اس اپنے رویے پر افسوس ہے، لیکن تم میری ذہنی کیفیت سمجھو کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا، گزری تو مجھ پر بھی ہے، اور اللہ نے کرم کیا مجھ پر۔ حیات اب میری دل جوئی کر رہے تھے۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں نے بس صبح کا ناشتہ کیا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا۔ وہ باہر کھا چکے تھے اور گاڑی لاہور لے آئے تھے، اور یہی اسے ٹھیک کرا رہے تھے۔ اس میں مزید 2 دن لگتے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے کہیں گے کہ ہم اسلام آباد اور مری کا رہ جانے والا ٹور مکمل کرتے ہیں، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آنے والے 2 دن وہ گاڑی کے ساتھ ہی لگے رہے تھے۔ میں سارا دن ہوٹل میں رہتی تھی۔ حیات کا رویہ ٹھیک ہونے کے بعد میرے دل کا بوجھ بھی ہٹ گیا تھا، اور میں رفتہ رفتہ جہانگیر کے خلاف میرا غصہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے حیات حق بجانب لگنے لگے تھے کہ بغیر ثبوت کے اس کے خلاف کارروائی کا مطلب تھا، اور ایک
ताकतवर और दौलतमंद शख्स को अपना दुश्मन कर लिया जाए। मैं इसके चुंगल से बच निकली थी, मेरे लिए यही काफ़ी था। तीसरे दिन हम सुबह सवेरे मुल्तान के लिए रवाना हुए। क्योंकि हम मुकर्ररा वक्त से पहले वापस जा रहे थे, इसलिए हयात ने मुझसे कहा कि हम घर में यही कहेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम जल्द वापस आ गए हैं। मैंने वापस आकर यही कहा। सब मामूल के मुताबिक मिले थे, मगर मेरी सास और ससुर का रवैया बहुत अजीब था। उन्होंने सिर्फ मेरे सलाम का जवाब दिया और इसके अलावा कोई बात नहीं की। इनके अंदर में रूखापन था। मैं खटकी, क्योंकि मेरे ससुर के इल्म में सब था और मुझे यकीन था कि उन्होंने सास को भी बता दिया होगा। मैंने हयात से पूछा तो उन्होंने टालने के अंदाज में कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि ये वही रवैया था जो चंद दिन पहले हयात ने मेरे साथ रवा रखा था। अब मेरे सास ससुर वही रवैया दिखा रहे थे। आने वाले चंद दिनों में इनका रवैया ऐसा ही रहा। यही नहीं, मैंने महसूस किया कि घर आने के बाद हयात के अंदर भी तब्दीली आई थी। मेरी धमकी के बाद वो बदले थे, मगर अब वो फिर वैसे ही होने लग गए थे। अगरचे ऊपर से वो नॉर्मल रहने की कोशिश करते थे, मगर साफ नज़र आता था कि वो कोशिश ही कर रहे हैं। चंद दिन में बर्दाश्त करती रही, फिर मुझे गुस्सा आने लगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या थे। मेरा कसूर क्या है? क्या मैं जानबूझकर अगवा हुई थी या इनके नज़दीक में बेआबरू नहीं रही थी? अगर ऐसी कोई बात थी तो इन्हें खुलकर कहना चाहिए था। ऐसा रवैया रखने की ज़रूरत नहीं थी। एक रात मैंने ये बात हयात से कह दी और वो सर्द लहजे में बोले, इनका रवैया ठीक है और अगर तुम चाहती हो कि खुलकर बात की जाए तो इसमें तुम्हारे साथ घर वाले भी शामिल होंगे। ये सोचा है तुमने? ये मैंने नहीं सोचा था और ना ही मुझे गवारा था कि वो किसी नाकर्दा गुनाह में की सज़ा भुगतें। मेरे घर वाले क्यों शामिल होंगे? क्योंकि ये हमारे लिए ज़िल्लत की बात है। माँ जी और अब्बा जी इसी वजह से तुमसे ज़्यादा बात नहीं करते, तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं रो दी थी। जब आपको यकीन है तो आप इन्हें बताते क्यों नहीं कि मैं पाक हूँ, मुझे किसी ने नहीं छुआ। जो बात मैं जानता हूँ इसका उन्हें यकीन से कैसे कहूँ? हयात ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। मैं साकित बैठी रह गई। मैं ये भी ना पूछ सकी कि आपसे पहले जो कहा था मैं इसमें कितना सच था। इसका मतलब है कि उन्हें मेरी पाकीज़गी पर यकीन नहीं आया। सिर्फ मुझे चुप रखने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। इस रात में डिनर की मेज़ पर आई तो मैंने महसूस किया कि सब मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। हत्ता कि मेरी जेठानियाँ भी, जो मुझसे नॉर्मल बातचीत करती थी, वो भी अब खामोश थी और मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और फिर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद हयात आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या सबको पता चल गया है? किस बात का? इसी बात का कि मैं 24 घंटे गुमशुदा रही हूँ। उन्होंने इशारे उचकाए। हो सकता है भाइयों को पता है, उन्होंने अपनी बीवियों को बता दिया होगा, तभी मेरे साथ अछूतों वाला सलूक किया जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, खिलाफ तबक्का हयात ने नरम लहजे में कहा। जल्द सब ठीक हो जाएगा। कैसे? ये वक्त ही बताएगा, उन्होंने कहा और लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट गए। इस वाक़े के बाद वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोज़ की तरह घुट घुट कर रोती रही और फिर खामोश हो गई। पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई थी। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हयात बेड पर नहीं थे। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, मगर इसकी रोशनी बंद थी। हयात वहाँ भी नहीं थे। रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त कहाँ जा सकते थे? मैं उठी और दरवाज़ा देखा, वो खुला हुआ था। मैं बाहर आई। आम तौर पर से रात में घर की रोशनियाँ बुझा दी जाती थी, मगर इस वक्त ड्राइंग रूम की तरफ से रोशनी झलक रही थी। मैं आगे आई तो मुझे किसी अफराद के बोलने की आवाज़ आई। ड्राइंग रूम के दाखिली हिस्से पर मोतियों की झालर का पर्दा था। मैं पर्दे तक आई तो मुझे अपने ससुर की आवाज़ आई, जहांगीर से ताल्लुक़ ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। हमारी जीन्स फैक्ट्री के कार्टन के सबसे बड़ा ख़रीदार वही है। करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन अब्बा जी, उसने जो किया, हयात ने कहना चाहा। झूठ बोलती है ये। मेरी सास ने उनकी बात काटी। अपनी सियाकारी छुपाने के लिए वो जहांगीर पर इल्ज़ाम लगा रही है। वहाँ मेरे दोनों जेठ भी थे, यानी मेरी पूरी ससुराल जमा थी। मेरी बड़े जेठ ने माँ की तायद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। वो पुरस्कार तौर पर गायब रही और इसके पास अपनी पाकीज़गी का कोई सबूत नहीं है। अपनी हरकत छुपाने के लिए वो जहांगीर अंकल पर इल्ज़ाम लगा रही है। जहांगीर अंकल सचमुच गायब थे। मैंने मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर वो बंद जा रहा था। ये कोई सबूत नहीं है। बाज़ औक़ात आदमी का मोबाइल बंद भी होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है। छोटे जेठ ने कहा। मैं दम खुद से अपने खिलाफ लगने वाले फर्द जुर्म सुन रही थी। हालांकि वो सब जानते थे कि जहांगीर किस कमाश का आदमी था, मगर वो इसका बिजनेस पार्टनर भी था, इसलिए मैं झूठी थी और वह सच्चा था। मेरी सास ने नफरत से कहा, एक बात साबित है, अब वो गंदगी की पोट है और इस घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। तो क्या मैं इसे तलाक दे दूं? हयात ने पूछा। नहीं, तलाक की सूरत में ये मसला उठेगा और मुमकिन है बात अदालत तक चली जाएगी। मेरे ससुर ने कहा। इस मसले का एक ही हल है। वो क्या? हयात ने पूछा। अगर शुमाइला इस दुनिया में नहीं रहेगी तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हम अपनी बहू को बाइज्जत दफना देंगे। यही एक मसले का
واحد مناسب حل ہے۔ وہ خاموش ہو گئے اور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں میرے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ پھر سب سے پہلے میری ساس نے تائید کی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے۔ میرے دونوں جیٹھوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ حیات خاموش تھے۔ مجھے ایک لمحے کو لگا کہ وہ شاید مخالفت کریں، مگر وہ بولے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ہوگا کیسے؟ یہ کام تم کرو گے، وہ سرد لہجے میں بولے۔ تم اس کے میکے لے کے جاؤ گے اور راستے میں ڈاکو تم کو روک لیں گے۔ تم مزاحمت کرو گے تو وہ فائرنگ کریں گے اور گولی شمائلہ کو لگے گی۔ تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے۔ بڑے جیٹھ نے کہا، ٹھیک ہے ابا جی، میں اسے 1-2 دن میں لے جاتا ہوں۔ وہ میرے قتل کا منصوبہ طے کر کے یوں اٹھے جیسے میں انسان نہ ہوں، کوئی جانور ہوں، جیسے وہ اپنی نام نہاد عزت پر قربان کر رہے ہوں۔ میں تیزی سے واپس آئی اور حیات کے کمرے میں آنے سے پہلے اپنی جگہ پر لیٹ کر ساکت ہو گئی۔ اور اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کا سارا منصوبہ سن لیا ہے تو وہ اسی وقت مجھے مار دیتے۔ حیات کے آنے پر میں نے بڑی مشکل سے اپنی کپکپاہٹ روکی۔ جو شخص مجھے اپنی حیات کہتا تھا وہی اب میری موت بننے والا تھا۔ حسب توقع اس نے صبح مجھ سے سب سے پہلے یہی کہا، شمائلہ، میرا خیال ہے تم کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے بے دلی سے کہا۔ ماں جی اور ابا جی کا بھی یہی کہنا ہے۔ حیات نے اس بار کسی قدر سخت لہجے میں کہا، آج تیاری کر لینا، میں تمہیں کل صبح چھوڑنے جاؤں گا۔ جی اچھا، میں نے کہا، اپنا موبائل مجھے دے دو۔ وہ کیوں؟ سوال مت کرو۔ حیات کا لہجہ درست ہو گیا۔ مجھے ضرورت ہے۔ مجبوراً میں نے اپنا موبائل دے دیا۔ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے؟ اب وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر سکوں۔ گھر تو مجھے پہنچنا ہی نہیں تھا۔ گھر میں فکسڈ فون بھی تھا لیکن وہ لاؤنج میں تھا۔ وہ وہاں ہمہ وقت میری ساس موجود رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سارے دن میں مجھے موقع نہیں ملا۔ کئی بار میرے ذہن میں آیا کہ میں چپکے سے فرار ہو جاؤں، مگر گیٹ پر چوکیدار تھا اور اس گھر کی بہوؤں کو اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ روک لیتا تو میرے پول کھل جاتی اور پھر شاید مجھے موقع نہ ملتا۔ اس لیے میں نے صبر سے کام لیا۔ کل صبح حیات مجھے قتل کے لیے لے جاتا تو شاید مجھے موقع ملتا۔ میں نے دن میں اپنی چیزیں بیگ میں رکھ لیں۔ اس روز حیات جلدی گھر آیا۔ ممکن اسے ہدایت ہو کہ مجھ پر نظر رکھے تاکہ میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر سکوں۔ اب مجھے سہرش کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تو شاید مجھے پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ اب لگ رہا تھا کہ مجھے موقع نہیں ملے گا۔ اگلی صبح حیات جلدی اٹھ گیا۔ میرا موبائل ابھی تک اس کے قبضے میں تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیا کہ میں کال کر کے گھر بتا دوں کہ میں آ رہی ہوں۔ میں اس دوران وہ میرے سر پر سوار رہا۔ ناشتہ کرتے ہی ہم گھر سے نکل گئے کیونکہ باقول حیات کے وہ مجھے چھوڑ کر فوری واپس آتا۔ اب بہت ضروری کام تھا۔ یہ ضروری کام یقیناً میری باعزت تدفین کا ہوتا۔ میں اسپتال سے گھر آئی تو 1 ہفتے تک میں نجی اسپتال میں داخل رہی تھی۔ میرا دایاں پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور 2 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اصل میں مجھے سر کی چوٹ کی وجہ سے اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ میں پورے 24 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ MRI کے بعد پتہ چلا کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی تھی اور اسے صاف کرنے میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ حیات اس حادثے میں موقع پر مر گیا تھا اور یوں میں بیوہ ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسرال والے روتے دھوتے حیات کی لاش لے گئے تھے اور میرے بارے میں کہا تھا کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے گھر والے ان کے رویے سے حیران تھے، مگر اصل حیرت انہیں اس وقت ہوئی جب میں نے ابا جی اور ماں جی کو حقیقت بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اسے خود تک رکھیں، کسی بھائی کو بھی نہ بتائیں۔ میں کسی کی آنکھوں میں رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میری سسرال والوں سے بھی بات نہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہ بات جو میں نے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا۔ راستے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میں نے حیات کو بتا دیا کہ میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ اس پر حیات کا رد عمل کچھ ایسا تھا کہ اچھا ہوا تم جان گئی، اب مجھے تمہاری حیرت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تب مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے اچانک اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمایا اور کار سامنے سے آنے والی ٹرک سے جا ٹکرائی۔ بچنے کا موقع ہی نہیں تھا، یہ سب پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ ٹرک حیات والی طرف سے ٹکرایا اور موقع پر وہ جاں بحق ہو گیا۔ البتہ مجھے اسپتال پہنچایا گیا اور میں بچ گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد میرے گھر والوں نے میرے دل جوئی کے لیے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ میں کسی سے سچ نہیں کہہ سکتی، اس لیے یہ سچ بیانی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔